اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 97 اور 98 میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ کل بیان ہو چکا آیت نمبر 97 کا کہ فرشتے مرنے والوں سے پوچھیں گے جہاں تم رہ رہے تھے اگر اللہ کے اصولوں کے مطابق تم زندگی نہیں گزار سکتے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ وہاں سے ہجرت کر جاتے۔ ہاں، آیت نمبر 98 میں ان لوگوں کو رخصت دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے الا المستضعفین، ہاں وہ لوگ جو بہت ہی لاچار اور بے یار و مددگار ہوں، جن کے پاس زیادہ راہ بھی نہ ہو، جو وہاں سے کہیں اور نقل مکانی بھی نہ کر سکتے ہوں، کسی اور ملک نے ان کے لیے دروازے نہ کھولے ہوں، تو وہ پھر وہیں پڑے رہیں۔ اللہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، میں ہجرت کے پس منظر کی جانب، ہجرت مدینہ کے پس منظر کی جانب تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے آخری دنوں میں کفار مکہ نے مسلمانوں پہ زندگی دو بھر کر دی۔ ان کو جسمانی اذیتیں دی جاتی، ان کے گھر بار برباد کیے جاتے، ان کو قتل کیا جاتا، ان کو ہراساں کیا جاتا، حتیٰ کہ مسلمانوں پہ ایسا وقت بھی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ تم اکا دکا تھوڑے تھوڑے کر کے تم مدینہ جاتے رہو۔ مدینہ جانے کا سبب یہ تھا کہ ہر موسم حج میں اوس اور خزرج کے اور مدینہ کے بہت سارے لوگ بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ آتے اور رسول اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کرتے۔ تو بیت عقبہ اولیٰ میں اور خاص طور پر بیت عقبہ ثانیہ میں بہت کامیابی ہوئی۔ بیت عقبہ ثانیہ میں 75 لوگ آئے۔ خزرج کے لوگ زیادہ تھے، اوس کے بھی لوگ تھے۔ ان 75 لوگوں میں 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں ام عمارہ بنی مازن سے اور ام منی بنی سلمہ سے تھی۔ یہ 75 لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اہتمام کیا کہ کفار مکہ سے بچ کے آپ لوگ میرے ساتھ ایک میٹنگ کریں۔ تو عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور صفی الدین مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ بیت عقبہ ثانیہ 22 جون 622 عیسوی کو ہوئی۔ 22 جون 622 عیسوی کو آپ نے یہاں لوگوں سے بیعت لی۔ بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنے والا ہاتھ دیتا اور آپ سے وعدہ کرتا، جس طرح میں اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اہل خانہ کی میں حفاظت کرتا ہوں، جب آپ مدینہ آئیں گے تو میں اسی طرح آپ کی حفاظت کروں گا اور اللہ کے دین کو مقدم جانوں گا، لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے ہر افتاد اور ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا، ہر حال میں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو یہ بیعت 73 لوگوں نے کی۔ ہاں، 2 خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کرتے ہوئے بیعت نہیں کی، ان کے ساتھ فاصلے سے بیعت کی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس سے پہلے بھی مدینہ کے لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ یہاں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ کے صحابہ پہ یہاں زندگی دو بھر ہے، مشکل ہے، آپ سارے لوگ ہمارے پاس مدینہ آ جائیں۔ تو اللہ کے حکم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سفر کیا۔ ناظرین گرامی، ہم عام طور پر جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو دو ہی تصویریں ہمارے خیال میں آتی ہیں، یا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یا ہم مصروف جہاد دیکھتے ہیں، یا ہم ان کو مصروف عبادت دیکھتے ہیں۔ بھئی اس زمانے کا رہن سہن کیا تھا، لوگ آپس میں ملتے کس طرح تھے، ان کے اکٹھے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، ان کے پکوان کیا تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، مدینہ اس وقت کیسا تھا، مدینہ میں ذرائع پیداوار کیا تھے۔ ناظرین گرامی، اس وقت دو ہی بڑی چیزوں کا بزنس تھا مدینہ منورہ میں، ایک سونے کا بزنس جسے ہم نقد آور بزنس کہتے ہیں، منی لانڈرنگ تو اس زمانے میں نہیں تھی کہ یکدم بہت سارا پیسہ ہیٹ لیا جائے، جس سے لوگ بہت پیسہ بناتے تھے، وہ بنی نذیر کے ہاتھ میں یہ دو بزنس تھے، ایک سونے کا بزنس تھا اور دوسرا اسلحے کا بزنس تھا۔ یہودی قبیلہ بنی نذیر اس کے اوپر قابض تھا۔ ناظرین گرامی، جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کی اس وقت آبادی سارے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ 10,000 کے قریب تھی، اکا دکا تذکرہ نگاروں نے 11,000 یا 12,500 بھی لکھی ہے، لیکن زیادہ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ مدینہ کی آبادی اس وقت 10,000 تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد جو اولین 2-3 کام کیے، ان میں سے ایک کام یہ تھا، آپ نے کچھ صحابہ کے ذمہ لگایا کہ تم دیکھو کہ ان 10,000 کی آبادی میں مسلمان کتنے ہیں۔ میں بخاری اور مسلم سے نقل کر رہا ہوں، بخاری شریف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پہلی فہرست مسلمانوں کی پیش کی گئی کہ 1500 مسلمان ہے، 1500 1500 مسلمان ہے۔ اور مسلم شریف کا بھی یہی بیان ہے، ہاں فرق مسلم میں صرف اتنا ہے، صحیح مسلم میں، کہ مسلم میں لکھا ہے کہ مدینہ کے ڈاؤن ٹاؤن میں تو 800 مسلمان رہتے ہیں، اور اس کے سبربز میں، اس کی مضافاتی بستیوں میں 700 مسلمان ہیں۔ گویا مسلم شریف میں بھی یہی ہے کہ ان 10,000 میں 1500 مسلمان تھے۔ ایک دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا کہ وہاں کے سارے یہودی، عیسائی، مشرک، صابی، ان سارے قبائل کو اکٹھا کیا، یعنی ساری جو پولیٹیکل اینٹیٹیز تھی 44 کے قریب، 44 پولیٹیکل اینٹیٹیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کیا، اور آپ نے انسانیت کو پہلا تحریری دستور دیا۔ اس پہلے تحریری دستور کے، جس طرح مجھے یاد پڑتا ہے کہ 56 یا 57 اس کے آرٹیکلز تھے، اس پہلے تحریری دستور جس کو میثاق مدینہ یا چارٹر مدینہ کے نام سے جانا گیا، چارٹر آف مدینہ کے نام سے جانا گیا، اس کی مدت تھی 57 یا 56، اور سگریٹریز 44 تھے، جس میں یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرک تھے، اور صابی تھے، اور مسلمان تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ ان سارے دستخط کنندگان کو یہ کہا گیا کہ جو عیسائی ہے اس کا فیصلہ بائبل کے مطابق ہوگا، یہودیوں کا فیصلہ، یعنی ان کو پرسنل لا کی فیسلٹی دی گئی، اور یہودیوں کا فیصلہ توریت کے مطابق ہوگا، مشرکوں کا فیصلہ مقامی روایات کے مطابق ہوگا، مسلمانوں کا فیصلہ شریعت کے اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ ناظرین گرامی، دارالندوہ جو مکہ کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی بہت بڑی میٹنگ ہوتی، ایک عرب سردار اوپر بیٹھتا اور اس کے قدموں میں اس کا غلام بیٹھتا، اور فلک کوہن نے ایسا نظارہ دوبارہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کس طرح آقا اور غلام کو برابر شخصی حقوق دیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ و آقا کی تقسیم ختم ہو گئی، حتیٰ کہ خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، بلال حبشی جو ایک حبشہ کے غلام تھے، جب بلال حبشی سے مخاطب ہوتے تو ان کو کہتے یا سیدی، اے میرے آقا۔ گویا معیار ایک ہی تھا۔
جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کرتے ہیں، وہی زیادہ احترام کے اہل ہے۔ ریاست مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انتظام کیسے کیا، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جائزہ لیں گے۔ شکریہ جی۔